المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی تیسری عقد کی چوتھی قسم، یعنی ابھی جو ہمارا عنوان ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ کتاب کی تیسری عقد، جس میں کہ ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا ما یرجع الی الادا، یعنی اس عقد میں ناظم رحمہ اللہ ان مباحث کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو فرمایا وہی ستۃ انواع، اور اس عقد میں 6 مباحث آئیں گے، جس میں سے ہم نے پہلی 2 قسمیں کیا دیکھی، الوقف والابتداء، یعنی قرآن مقدس میں وقف کہاں کیا جائے اور ابتدا کیسے کی جائے، اس کے حوالے سے الحمدللہ تفصیلی گفتگو آ چکی ہے۔ اس کے بعد النوع الثالث میں ہم نے الامالہ کی بحث کو تفصیل سے پڑھا، اور گزشتہ درس میں ہم نے الحمدللہ مد کے حوالے سے کچھ اہم مباحث کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ تو آج کے درس میں ہم تیسری عقد کی 5ویں قسم، کیونکہ فرمایا وہی ستۃ انواع، اس عقد میں 6 مباحث آئیں گے، تو اب 5ویں بحث کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہے ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النوع الخامس تخفیف الحمز، یعنی یہاں پر اب تذکرہ کس کا کیا گیا، حمزہ کی تخفیف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو تخفیف سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جہاں تک حمزہ کے مخرج کا تعلق ہے، تو حمزہ کا مخرج کیا ہے، اقصی الحلق، ٹھیک ہے، یعنی حلق کے نیچلے والے حصے سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ادائیگی میں شدت ہے، حمزہ، ٹھیک ہے، تو یعنی اس کو پڑھنے میں شدت ہے۔ تو زبان کا جہاں تک تعلق ہے، اور خصوصاً عربوں کا ایک خاصہ ہے، وہ یعنی جہاں پر اس قسم کی شدت پائی جاتی ہے وہاں پر تخفیف کے قائل ہیں، یعنی اس شدت کو کم کیا جائے۔ تو شدت کو کم کیسے کیا جائے گا، اس کے اپنے قواعد ہیں، یعنی الخفہ یہاں پر مراد ہے، یعنی شدید جو معاملہ ہے اسے خفیف بنایا جائے، جس میں سختی ہے اس میں آسانی پیدا کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو حمزہ کی ادائیگی کا معاملہ ہے، کیونکہ اس کا مخرج اقصی الحلق ہے، تو اس کو یعنی شدت کو اس کی کم کرنے کے لیے عربوں کے یہاں کچھ طریقے ان کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جس میں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی قرات میں بھی ان طرق کو اختیار کیا گیا۔ تو یہاں پر دوبارہ سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر عربی زبان کے قواعد وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن قرآن کی قرات کے حوالے سے جاننا ہے یہ علم وہ ہے جو روایت کی بنیاد پر چلتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک کسی قاعدے کے بارے میں روایت مکمل نہ ہو، جب تک آپ سند کے ذریعے سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہ کر پائیں، تب تک صرف قاعدے کا ہونا کافی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو مختلف قراء ہیں
ان کے یہاں جو مختلف قرات کے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مختلف طریقے ثابت ہیں قرآن کو پڑھنے کے، قرآن کی قرات کے۔ تو بہرحال حمزہ کی ادائیگی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس عنوان کا یعنی اس باب کا عنوان ہی ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا تخفیف الحمز، یعنی حمزہ کی تخفیف۔ اب جہاں تک حمزہ کا تعلق ہے یہ اتنا اہم بحث ہے یعنی قرآن کی ادائیگی کے بارے میں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بحث کا احاطہ کرنے کے لیے کم سے کم ایک مکمل کتاب ہمیں چاہیے صرف حمزہ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، دیکھیں طالب علم کے لیے اور ایک عامی کے لیے فرق ہوتی ہے چیزوں کے درمیان، یعنی یہ جو قرات کا علم ہے یہ ہر ایک انسان پر اتنی گہرائی میں پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن بحیثیت مجموعی طور پر یہ جو ہے امت کے لیے فرض کفایہ کے درجے میں، یعنی سبھی لوگ اگر اس کو چھوڑیں گے تو سب کے سب گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور خاصتاً جن لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے علوم کا دروازہ کھول دیا ہو ان کو اس میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ حمزہ کی بحث بہت زیادہ طویل ہے، لیکن یہاں پر ہم صرف انہی باتوں کا تذکرہ کریں گے جن کو یہاں ناظم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلے نظم میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد آخر میں ہم اس کو حل کریں گے۔ فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ نقل فاسقاط وابدال بمد من جنس ما تلته كيف ما ورد نحو ان فيه تسهيل فقط ورب حمز في مواضع سقط وكل ذا بالرمز والايماء اذ بسطها في كتب القراء۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں ناظم رحمہ اللہ، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات جہاں تک حمزہ کی تخفیف کا تعلق ہے، تخفیف کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھنی ہے، تخفیف کیوں؟ کیونکہ حمزہ کی ادائیگی میں، حمزہ کی مخرج میں شدت پائی جاتی ہے۔ اب خاصتاً اگر ایک سے زائد حمزہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے، حمزہ کے بعد دوبارہ سے حمزہ آ جائے تو وہاں پر اس شدت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، تو ایسی شدت کو کم کرنا، یہاں پر تخفیف اختیار کرنا، اس کے لیے 4 یعنی طریقے پائے جاتے ہیں۔ کون کون؟ پہلا ہے بالنقل، یعنی نقل کے ذریعے سے، اس سے کیا مراد ہے وہاں کی طرف انشاءاللہ آؤں گا۔ دوسرا بالاسقاط کہ حمزہ کو یعنی گرایا جائے۔ تیسرا ابدال کے ذریعے، اور چوتھا تسہیل کے ذریعے۔ کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے۔ کیا کیا؟ النقل والاسقاط والابدال والتسہیل۔ کتنے طریقے آئے؟ 4 طریقے۔ تو سب سے پہلی جہاں تک بات ہے النقل کا جہاں تک تعلق ہے تو ناظم رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں نقل فاسقاط۔ ٹھیک ہے، نقل فاسقاط، اس سے کیا مراد ہے دیکھتے ہیں ہم۔ نقل سے کیا مراد ہے؟ ہوا نقل حرکت الحمزۃ الی ما قبلها من ساکن۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ حمزہ کی جو حرکت ہے، حمزہ کی جو حرکت ہوئی وارد ہوئی ہوگی اس کو اپنے سے پہلے آنے والے ساکن حرف پر منتقل کیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، اگر ہم دیکھیں سورۃ المومنون کی یہ پہلی آیت، یہاں پر کیا ہے؟ قد افلح۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دال کا اصل میں قلقلہ کا قاعدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یعنی قلقلہ کی شدت بھی ہے اور اس کے بعد حمزہ کی مخرج کی اپنی شدت بھی ہے، تو اس میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے کیا قاعدہ پایا جاتا ہے؟ یہاں پر جو حمزہ کی حرکت ہے، حمزہ پر کیا حرکت ہے؟ فتح، اس کو منتقل کیا جائے اس سے پہلے والے ساکن حرف پر، دال پر۔ ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ قد افلح، قد افلح۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں قد افلح پڑھنا آسان ہے یا قد افلح؟ قد افلح۔ اب دیکھیں شاید ہمارے لیے دونوں چیزیں برابر برابر ہیں، ہمارے لیے شاید زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں کا یہ لہجہ ہے، میں بار بار آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلام آباد والوں کو پرن بولنا کہے، ان کو بولے دن بھر پرن کہنا، پڑھن نہیں کہنا ہے، تو ان کو پورا اہتمام کرنا پڑے گا، آسانی سے نہیں چڑھے گا زبان پہ۔ اہتمام کے بعد پوری کوشش کریں گے، یعنی جاگے رہیں گے تب وہ پرن پرن کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے یہاں پڑھن ہے، ہمارے یہاں پرن۔ اسی طرح جن لوگوں کا لہجہ ہوگا تو ان کے لیے زیادہ مشکل ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر تخفیف کے لیے عربوں کے یہاں کیا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟ وہ حمزہ کی حرکت کو اس سے پہلے والے ساکن حرف پر منتقل کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ قد افلح، قد افلح، دال پر ضمہ، اس کے بعد جو حمزہ ہے اس کو گرایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کو کہا گیا
النقل فاسقاط. پہلے نقل کس چیز کا؟ منتقل کس چیز کا ہونا؟ حرکت کا منتقل ہونا. اور اسقاط کس چیز کا؟ حمزہ کا ساکن گرنا. دیکھیے جب ہم پڑھتے ہیں قد افلح، حرکت منتقل ہو گئی اور حمزہ گر گیا بیچ میں سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں دو چیزیں بیک وقت ہو رہی ہیں. ایک ہے اسقاط خالی الگ سے، وہ تیسرا قاعدہ ہے. یہاں پر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، النقل و اسقاط. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے حرکت منتقل ہو رہی ہے، اس کے بعد حمزہ جو ہے حمزہ یعنی ساکت ہو رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ جو قاعدہ ہے پڑھنے کا، یہ خاصتاً پایا جاتا ہے کثرت سے امام ورش کی قرات میں، اسی لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ قواعد کے بغیر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی دوسری قرات کو اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب معاملے قواعد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، احوا اور خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتے. تو بہرحال پہلا معاملہ ہے النقل فاسقاط. لیکن اب یہاں پر دیکھیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 ہے، یہاں پر ہے الکتاب افلا. ٹھیک ہے، تو کیا ہم یہاں پر اسقاط اور نقل کا قاعدہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر میں پڑھوں الکتاب فلا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں، کیونکہ ہم نے پڑھا جو حمزہ سے پہلے آنے والا حرف ہو وہ ساکن ہونا چاہیے. محرک یہاں پر محرک ہے، یہاں با پر فتح ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر ایک قاعدہ نہیں ہوگا. خیال رکھنا ہے حمزہ سے پہلے آنے والا حرف جب ساکن ہوگا تب ہم اس کو نقل و اسقاط کے قاعدے کو استعمال کر سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اچھا، اسی طرح اور ایک شرط بھی جو ہے یہاں پر، وہ یہ کیا ہے کہ حمزہ سے پہلے آنے والا حرف مدہ یا حرف لین نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر حرف مدہ یا حرف لین ہوگا تو بھی یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پر ہے سورۃ الصف کی آیت کو انفسکم، یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر مد کا قاعدہ کو انفسکم، یہاں پر آپ النقل و اسقاط کا قاعدہ استعمال نہیں کر سکتے. تو کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ النقل و اسقاط سے کیا مراد ہے کہ حمزہ سے پہلے اگر حمزہ سے پہلے ساکن حرف آئے، نون ساکن وغیرہ نہیں، کوئی بھی ساکن حرف، ایسی حالت میں ہم حمزہ کی حرکت کو ساکن حرف پر منتقل کرتے ہیں اور حمزہ کو سخت گرا دیتے ہیں. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے تو ایک ہونا چاہیے ساکن حرف، اور وہ ساکن حرف جو ہو وہ حرف مدہ یا حرف لین نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہوا پہلا قاعدہ. دوسرا ہے الابدال. دوسرا کیا ہے؟ الابدال. ابدال سے کیا مراد ہے؟ ان تبدل الحمزہ الساکنہ حرف مد من جنس حرکت ما قبلہا. ہم کیا کرتے ہیں کہ حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں. دیکھیے وہاں پر ہم نے حمزہ کو حرکت تو اس کی منتقل کروائی، اس کے بعد اس کو حذف کرائے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر حمزہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، وہ ریپلیس ہو جائے گا کسی دوسرے حرف کے ذریعے سے. وہ حرف کیا ہوں گے؟ ان کی طرف ہم آئیں گے. بات سمجھنی ہے. وہاں پر حرکت منتقل ہو گئی، حمزہ حذف ہو گیا. یہاں پر حمزہ کی شکل ہی تبدیل ہو جائے گی. حمزہ کے بدلے حرف مدہ میں سے کوئی حرف آئے گا. وہ حرف مدہ میں سے کون کون حرف ہے؟ کون کون ہے حرف مدہ؟ الف، واو اور یا. تو الف کب آتا ہے؟ فتح کے ساتھ. الف ما قبل فتح، واو ما قبل، اور یا کسرہ. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ جیسی حرکت ہوگی اسی کے مطابق حرف مدہ کے ذریعے سے تبدیل کیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ الف کے بعد اگر آئے گا تو فتح کے ذریعے تبدیل ہوگا، یعنی فتح کے بعد الف میں تبدیل ہوگا، ضمہ کے بعد واو میں تبدیل ہوگا، اور کسرہ کے بعد یا میں تبدیل ہوگا. مثال سے ذریعے سے واضح ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پر ہے ہمارے پاس واو کے بعد حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اصل میں ہے وَأْمُرْ. ٹھیک ہے، وَأْمُرْ، تو یہاں پر حمزہ جھٹکی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے تو شدت مزید بڑھ جاتی ہے. تو یہاں کیا قاعدہ ہوگا؟ ابدال کا قاعدہ استعمال ہوگا. وہ کیا ہے کہ حمزہ سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ فتح. تو فتح اپنے ساتھ کس کو لیتا ہے؟ الف کو. ٹھیک ہے، تو ہم اس حمزہ کو الف میں تبدیل کریں گے. وَأْمُرْ وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ.
بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یعنی یہاں پر جو حمزہ کی شدت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ابدال کا قاعدہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ابدال کے 3 حرف ہیں، یا الف ہوگا، یا واو ہوگا، یا ہوگا۔ یہاں پر ہم الف کو حمزہ کو الف میں تبدیل کر سکتے ہیں، واو میں اور یا میں، لیکن قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جیسی حرکت ہوگی اسی جنس سے تعلق رکھنے والا جو حرف مدہ ہے اسی کے ذریعے سے ابدال ہوگا، یعنی فتحہ کے وقت الف کے ذریعے تبدیل ہوگا، ضمہ کے وقت واو کے ذریعے تبدیل ہوگا، اور کسرہ کے وقت یا کے ذریعے تبدیل ہوگا۔ تو یہاں پر جو حمزہ آیا اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ اب وامر اہلک، وامر اہلک، ٹھیک ہے۔ ہذہ حمزۃ ساکنۃ بعد فتح نبدل حمزہ حرف مد من جنس الفتح وهو الالف۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح دوسری مثال اگر ضمہ ہو، دیکھیں یہاں پر جو حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ حمزہ سے پہلے ضمہ ہے، تو ضمہ کے ساتھ کون سا حرف مد آئے گا؟ واو۔ تو ہم اس کو یؤمنون کے بدلے یومنون پڑھیں گے، یومنون، یومنون، یؤمنون کے بدلے یومنون۔ اسی طرح اگر یعنی حمزہ سے پہلے کسرہ ہو تو کس میں تبدیل ہوگا؟ یا میں، ذئبو کے بدلے ذیبو، ذیبو۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ کیا ہے دوسرا قاعدہ الابدال کا۔ کیا کیا آیا ابھی تک؟ تخفیف الحمزہ کے 2 قاعدے، ایک النقل فاسقاط، یعنی حمزہ جو ہمارے پاس ہوگا اگر اس سے پہلے ساکن حرف آئے گا، حمزہ کی حرکت منتقل ہوگی ساکن حرف پر اور حمزہ حذف ہو جائے گا۔ قد افلح، یہ اصل میں تھا قد افلح، ہم اس کو پڑھیں گے قد افلح، ہو گیا ایک قاعدہ۔ دوسرا ابدال کا قاعدہ کہ اگر حمزہ ساکنہ ہو اس کو تبدیل کیا جائے گا حرف مدہ کے ذریعے، لیکن حرف مدہ تبدیل ہوگا حرکت کے اعتبار سے، اگر پہلے فتح آ رہی ہے تو الف کے ذریعے، اگر ضمہ آ رہا ہے تو واو کے ذریعے، اگر کسرہ آ رہی ہے تو یا کے ذریعے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہی بات مد نظر رکھیں تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقل فاسقاط، پہلے کیا ہے؟ نقل اور اسقاط ایک ساتھ، نقل فاسقاط، نقل اور فوراً اسقاط، ٹھیک ہے۔ تو وابدال بمد، اور فرماتے ہیں دوسرا قاعدہ کیا ہے تخفیف الحمزہ کا؟ ابدال۔ ابدال کس کے ذریعے؟ بمد، حرف مدہ کے ذریعے، اصل ہے بحرف مد، اب نظم کی خاطر بمد، تو فرماتے ہیں حرف مدہ کے ذریعے، من جنسی، لیکن حرف مدہ کون سا؟ اسی جنس سے، ما تلت ہو کیف ما ورد، یعنی جیسے کہ تلاوت میں وارد ہوا ہے، جیسے کہ وہ لفظ وارد ہوا ہے۔ اگر پہلے فتحہ ہے تو الف، ضمہ ہے تو واو، کسرہ ہے تو یا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہی فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ۔ تو اس کے بعد آگے فرماتے ہیں نحو اِنَّا فی تسخیل فقط۔ میں نے کیا ابتدا میں کہا کتنے قاعدے ہیں تخفیف الحمزہ کے؟ 4۔ کون کون؟ النقل فاسقاط، دوسرا ابدال، تیسرا اسقاط اور تسہیل، ٹھیک ہے۔ تو ناظم نے پہلے تسہیل کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بعد اسقاط کا۔ تو تسہیل سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں مثال کے طور پر نحو اِنَّا، جو الفاظ اِنَّا کی طرح ہیں اس میں کیا ہوگا؟ فیہ تسہیل فقط، اس میں صرف تسہیل ہوگی، یعنی اس میں نہ اسقاط ہوگا نہ نقل ہوگا، اس میں صرف تسہیل ہوگی۔ تسہیل سے کیا مراد ہے؟ یہاں کو تسہیل کو سمجھنے کے لیے اس حرف کو یعنی اس لفظ کو دیکھیں، یہ جو ہے اِنَّا، یہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں 2 حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ الگ ہے، اس کے بعد اِنَّا کی حمزہ الگ ہے۔ ایک تو ہے حمزۃ استفہام، کون سی؟ پہلی والی حمزہ جو ہے حمزۃ استفہام، اور دوسری جو ہے یہ اس کلمے کی اِنَّا کی۔ بات سمجھ آئی؟ تو 2 حمزہ ہے، 2 حمزہ ہے، تو 2 حمزہ کو یعنی اقصی حلق سے بیک وقت نکالنا مشکل ہے۔ جو ہماری طرح ایسے ہی پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن جو قواعد یعنی تجوید کے قواعد کا پورا خیال رکھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہاں پر شدت بہت زیادہ آئے گی۔ تو اس اعتبار سے عربوں کے یہاں کیا پایا جاتا ہے کہ اس میں تسہیل کی جاتی ہے۔ تسہیل سے کیا مراد ہے؟ ہوا ان تجعل الحمزۃ الثانیہ فی الکلمۃ المذکورہ بین الحمزۃ والیاء، تو اس کی آواز کو، حمزہ کی آواز کو حمزہ اور یا کے درمیان ادا کیا جاتا ہے۔
ना हमज़ा की पूरी आवाज़ होगी ना ही या पूरी होगी। अगर हम या पढ़ेंगे पूरी फिर क्या बनेगा, ईना। बात समझ आ रही है, आ ईना, अलिफ याजिर, अलिफ याजिर ई, डर क्यों रहे, इसमें कोई कायदा नहीं, ये तजवीद ही है, अलिफ याजिर ई, है ना। तो अगर या की पूरी आवाज़ पढ़ेंगे तो या की तरफ खींच जाएगा, लेकिन यहाँ ना हमज़ा के साथ पढ़ना है ना या के साथ पढ़ना है, बैयन बैयन, जैसे इमाला में हम पढ़ते थे। तो इसी को मिसाल के तौर पर ये जो है आइन्ना, इसको पढ़ेंगे आइन्ना या के साथ, ना हमज़ा पढ़ा जाएगा ना पूरा या पढ़ा जाएगा। तो लैसत हमज़तन हकीकतन, ना ही पूरा हमज़ा पढ़ा जाएगा, वला या अन सरीहतन, और ना पूरी सराहत के साथ या अदा किया जाएगा। इन्नमा बैना बैना, और हमज़ा और या के दरमियान। वही किरात नाफ़े, और ये किरात किसकी है, इमाम नाफ़े की, इमाम अब्दुल्लाह इब्न कसीर की और इमाम अबू अम्र रहिमहुल्लाह की किरात है। तो यही फरमाते नाज़िम रहिमहुल्लाह कि जब यानी क्या हो, इन्ना की तरह दो हमज़ा यानी बैक वक्त जमा हो जाए तो इसमें तस्हील का कायदा फ़कत होगा। और चौथी किस्म जो है फरमाते हैं वरुब्ब हमज़िन फ़ी मवाज़िन सक़त, और बहुत जगह पर क्या होता है कि हमज़ा जो है ये बिल्कुल साकित हो जाता है। पहले में क्या था, अन नकलु फ़ इस्क़ात, हमज़ा ने अपनी हरकत को मुंतकिल किया, खुद निकल गया, लेकिन यहाँ पर हरकत का भी इस्क़ात होगा और हमज़ा का भी इस्क़ात होगा। वो क्या है, हाज़ा नौ राबे, चौथी किस्म है, अल्लज़ी हुवल इस्क़ात वलाकिन्नहु इस्क़ातुन बिला नक़लिन वला इब्दाल। तो ये इस्क़ात क्या है, इसमें ना नकल होगा ना ही इब्दाल होगा। वज़ालिका, और ये कब होता है, इज़ा इज्तमा इंदना हमज़तानी, यहाँ पर ख्याल रखना, इससे पहले भी दो हमज़ा थे, लेकिन यहाँ पर दो हमज़ा इस सूरत में आना इत्तफ़क़ता फ़िल हरका, यानी जब दोनों हमज़ा की हरकत एक जैसी हो। देखिए वहाँ पर पहला हमज़ा फ़तह के साथ था, दूसरा हमज़ा कसरा, आ इन्ना, पहला हमज़ा हमज़तुल इस्तिफ़हाम जो था उसपे फ़तह थी, इन्ना का जो हमज़ा था उस पर कसरा थी। लेकिन चौथी किस्म जो है, यहाँ पर शर्त है कि दोनों हमज़ा जो वारिद हो रहे हैं उसमें दोनों की हरकत एक जैसी हो, हरकत दोनों की, फिर चाहे वो दोनों पर फ़तह हो, दोनों पर ज़म्मा हो या दोनों पर कसरा हो, लेकिन दोनों पर हरकत एक जैसी होनी चाहिए। तो फरमाते हैं कानता मफ्तूहतैनी औ मकसूरतैनी औ मज़मूमतैन फ़इन्नल हमज़तल ऊला मिनल हमज़तैनी फ़ी हाज़िहिल अनवाइ सलासा तस्क़ुत। तो इनमें से जो पहली हमज़ा है, अब इसमें इल्मी बहस एक यानी लुग़वी उलमा के दरमियान चली है कि जो हमज़ा हज़फ हो गया वो पहला है या दूसरा। तो अब बहुत तवील बहस है उस पर, यानी उसमें से कुछ ख़ास फ़ायदा हमें नहीं आएगा। तो हमें याद रखना, चाहे पहली हज़फ हो गई या दूसरी हज़फ हो गई, एक हमज़ा का हज़फ होना यानी कायदा है। इस एतबार से फरमाते हैं ये किसकी किरात में है, अबू अम्र, तो वो इस हमज़ा को हज़फ करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, सवाउन अलैहिम, हम क्या पढ़ते हैं हफ्स आसिम की किरात में अअनज़रतहुम, अअनज़रतहुम, यहाँ पर दो हमज़ा है, ठीक है, तो दोनों पर क्या है, दोनों पर फ़तह है, दोनों पर फ़तह है। तो ऐसी हालत में क्या करेंगे हम, यानी इस्क़ात के कायदे को इस्तेमाल करते हुए अनज़रतहुम सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम। अब देखिए यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो हमारी किरात के हिसाब से इसके मानी तब्दील हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। इसीलिए जब आप किसी किरात को इख्तियार करते हैं वो बिल्कुल्लिया इख्तियार की जाएगी। एक सूरा एक किरात में दूसरी किरात में ये कायदा नहीं है। जब आप किसी इमाम की किरात को पढ़ते हैं तो उन कवायद के मुताबिक पढ़ना पड़ेगा ताकि बात समझ आए कि अगर आपने हमज़ा हाज़िफ किया है तो क्यों किया है। बात समझ आ रही है। यहाँ पर हमज़ा यानी तखफ़ीफ़ के लिए हज़फ किया जाता है। तो इसमें फ़रमाते हैं उलमा फ़ीहा तफ़सीलुन, इसमें बहुत ज़्यादा तफसील है, यानी ये कब किया जाएगा, दो कलिमात में अगर हमज़ा अलग अलग आ रहे हैं तब क्या होगा, एक ही कलिमे में अगर आ रहे हैं तब क्या होगा। तो वहाँ की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि इसकी जो तफसीर है वो कहाँ पर है, कुतुबुल किरात की जो किताबें हैं वहाँ पर पूरी तफसीलें मौजूद हैं। तो देखिए सारी बहस करने के बाद नाज़िम फरमाते हैं वकुल्लु ज़ा बिर्रम्ज़ वल ईमा, ये जो हमने सारा बयान किया ये क्या है, रम्ज़ वल ईमा, यानी इशारों में हमने बयान किया है, हमने तफसील बयान नहीं की, हमने इशारा किया इस बहस की तरफ। इस बस्तुहा फ़ी कुतुबिल कुर्रा,
تو اس کی بحث کہاں پر پائی جاتی ہے تفصیل سے بسط کے ساتھ؟ کہاں پر؟ قراء کی کتابوں میں، قراء کی کتابوں میں۔ تو بات سمجھ آئی کیا ہے معاملہ؟ تو آپ دوبارہ سے نظم کی طرف دیکھیں۔ شروع میں جب ہم نظم کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں دوسری کوئی زبان معلوم ہوتی ہے، لیکن آخر میں انشاءاللہ یہ پوری بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا النوع الخامس، پانچویں قسم، تخفیف الحمز، حمزہ کی تخفیف کا قاعدہ۔ نقل فاسقات، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ نقل اور فاسقات، یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں، ایک ساتھ ہے۔ نقل فاسقات، پہلے حرکت کا منتقل ہونا اور اس کے بعد حمزہ کا حذف ہو جانا۔ تو بحث کو سمیٹتے ہیں پہلے اس کے نظم کو حل کرنے سے پہلے۔ تخفیف الحمزہ کے کتنے قاعدے؟ کیوں کیا جاتا ہے پہلے؟ تاکہ ادائیگی کی شدت کم ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ جو تیسری عقد ہے اس کا عنوان ہی کیا ہے؟ ما یرجع الی الادا، براڈ جو یہ اس کی سب ہیڈنگس ہیں۔ جو مین ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ ما یرجع الی الادا، وہ مباحث جو قرآن کی ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں فرمایا۔ پہلا کیا فرمایا؟ الوقف والابتداء، دوسرا تیسرا الامالہ، اس کے بعد چوتھی مد، پانچویں تخفیف الحمز اور چھٹی ادغام۔ تو اس بحث میں ہم نے کیا پڑھا؟ شدت کو کم کرنے کے لیے، حمزہ کی شدت کو کم کرنے کے لیے 4 قسم کے طریقے ہیں۔ ایک ابدال النقل فاسقات، یعنی پہلے حرکت کو، اس میں کیا قاعدہ ہم نے پڑھا؟ حمزہ سے پہلے اگر ساکن حرف آئے تو حمزہ کی حرکت منتقل ہوگی ساکن حرف پر اور حمزہ سخت ہوگا۔ مثال کے طور پر قد افلح کا جہاں تک تعلق ہے اس کو کیا پڑھا؟ قد افلح، حمزہ کی حرکت دال پر منتقل اور اس حمزہ کو ساکت کیا، بن گیا قد افلح، ہو گیا پہلا۔ یعنی 2 چیزیں ساتھ ساتھ، النقل فاسقات۔ دوسرا الابدال، کہ حمزہ کو تبدیل کیا جائے گا حرف مدہ کے ذریعے۔ حرف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ اب جب تبدیل کریں گے تو اس میں رعایت رکھی جائے گی کہ اس سے پہلے والی حرف پر کیسی حرکت ہے۔ اگر فتحہ ہے تو الف کے ذریعے تبدیل ہوگا، اگر ضمہ ہے تو واو کے ذریعے تبدیل ہوگا، کسرہ ہے تو یا کے ذریعے سے۔ اس کی مثال کیا آئی؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ جو ہے اس میں حمزہ سے پہلے فتح ہے، اسی لیے حمزہ کو واو الف میں تبدیل کریں گے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ۔ اسی طرح اگر ضمہ ہے تو واو میں تبدیل ہوگا، یؤمنون کیا پڑھا جائے گا؟ یؤمنون، کیونکہ حمزہ سے پہلے ضمہ ہے، پڑھا جائے گا یؤمنون۔ اور تیسرا اگر کسرہ ہے، مثال کے طور پر ذئبون ہے تو الذئب حمزہ سے پہلے کسرہ ہے، اسی لیے حمزہ کو یا میں تبدیل کیا جائے گا، الذئب الذئب۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابدال کا قاعدہ۔ تیسرا کیا ہے؟ تسہیل۔ تسہیل کب ہوتی ہے؟ جب ایک ہی لفظ میں 2 حمزہ ساتھ ساتھ آئیں تو نہیں الگ الگ حرکتوں والا، ایک ہی حرکت والا اسقاط محض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہے تسہیل۔ تسہیل کے بارے میں کیا ہم نے کہا؟ جب 2 حمزہ الگ الگ حرکتوں والے آئے، مثال کے طور پر آئنہ، اس میں جو دوسری حمزہ ہے اس کو ہم اس کی آواز کو الف حمزہ اور یا کے درمیان ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے یا کے ساتھ کی طرح پڑھا جاتا ہے حمزہ کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ جب ایک ہی لفظ میں 2 حمزہ آئے اور دونوں پر حرکتیں ایک جیسی ہوں، چاہے پھر وہ فتحہ ہو، کسرہ ہو یا ضمہ ہو، تو ایسی حالت میں امام ابو عامر کے نزدیک حمزہ حذف ہوگا مکمل طور اپنی حرکت لے کر۔ جیسے انذرتہم، اس میں پہلی حمزہ پر بھی فتحہ ہے، دوسرے حمزہ پر بھی فتحہ ہے، تو اس میں سے حمزہ حذف کیا جائے گا، انذرتہم ادا کیا جائے گا۔ تو یہی فرماتے ہیں ناظم، نقل فاسقات، پہلا قاعدہ حمزہ کی تخفیف کا نقل اور اسقاط ہے، وابدال بمد، دوسرا قاعدہ ابدال کا ہے۔ ابدال کس کے ذریعے؟ حرف مدہ کے ذریعے، من جنس ما تلت کیف ما ورد، اسی جنس سے جیسے کہ لفظ تلاوت میں وارد ہوا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نحو آئنہ، جہاں تک آئنہ کے جیسے الفاظ کا تعلق ہے، فیہ تسہیل فقط، اس میں صرف تسہیل ہوگی، اس میں ابدال اور اسقاط نہیں ہوگا۔ ورب حمز، اور بہت جگہ پر کیا ہے جو حمزہ ہے فی مواضع سقط، وہ بہت مواضع پر ساکت ہو جاتا ہے، جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں کل ذا برمز والایما، اور یہ جو ساری بحث ہے اس کو ہم نے صرف اشاروں میں بیان فرمایا ہے، اس بسطھا فی کتب القراء، جبکہ اس کی جو بسط ہے، تفصیل ہے، وہ قراء کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ بحث اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد وشهادتي